زمین میں؟ کون سی بدی تھی جو عرب میں نہیں تھی عربوں میں؟ اللہ فرماتا ہے یار کے آنے سے پہلے لوگوں تم کھلی گمراہی میں تھے. بچیاں زندہ دفن ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں خود میں نے 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی ہیں. کعبے کا ننگا طواف ہو رہا تھا، خدا کا گھر تھا، گھر خدا کا تھا، اندر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اتنی کھلی گمراہی میں تھے. ہادی کون ہے؟ ہادی کون ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ خود اللہ کہہ رہا ہے قوم گمراہ تھی، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے. تو مولا اگر مصطفیٰ نہ تھا تو تھا، تو تھا، تو ہادی ہے، ہادی تھا. اور تو خود کہتے ہیں بندے گمراہ تھے. تو جب ہادی بھی ہو اور گمراہ بھی ہو تو ہادی نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ ہادی نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں احسان کیا، یار نے پر احسان کیا. کیوں کہ میں نے کوئی نعمت ایسی بنائی ہی نہیں جو محمد کے وسیلے کے بغیر دے دوں. فرمایا ہم نے کوئی ایسی نعمت پیدا ہی نہیں کی جو یار کے وسیلے کے بغیر دے دیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا محبوب سب سے بڑی نعمت. امام الانبیاء کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر ہماری بگڑی بن ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ ہمارے جو والد ہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بات بھی ان کے وسیلے سے بنی تھی. صحیح حدیثوں میں ہے آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تو 300 سال تک روتے رہے. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جن کو دوسرے اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا، امام حاکم نے لکھا، صحیح حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. ایک دن 300 سال کے بعد حضور کا وسیلہ پیش کر دیا. عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، مولا میں تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ دیتا ہوں، معاف کر دے. اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمد، آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے انہیں کیسے پہچانا؟ عرض کی مولا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تھی نا تو میں نے ساق عرش پہ لکھا دیکھا تھا اللہ محمد. ساق عرش پہ میں نے تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا نام محمد دیکھا تھا. مجھے اب خیال آیا کہ یہ تیرا کوئی محبوب ہے جسے اتنا جوڑ کے لکھا گیا ہے، جسے اتنا قریب رکھا گیا ہے، تو مولا اس لیے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا. لولا محمد لما خلقتک، یہ بھی فرمایا. اور آدم یہ محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، اگر یہ پیدا نہ کیے جاتے، انہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، آپ بھی نہ ہوتے. آدم علیہ السلام نے جب حضور کا وسیلہ پکڑا معافی مل گئی، معاف کر دیے گئے. شیطان بہت رویا، اٹھاؤ تفسیر شیطان، چیخا رویا. اس کی ذریت نے، اولاد نے اس سے کہا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوشش کر کے خطا کروائی تھی، کوشش کر کے خطا کروائی تھی. اس نے محمد عربی کا وسیلہ پکڑا اور خطا معاف ہو گئی. اب اس کی اولاد کو بھی یہ طریقہ مل جائے گا
رو اس لیے رہا ہوں آگے نسل بھی گمراہ کرنی تھی تھی، لیکن آسان ہو جائے گا ان کے لیے. ادھر خطا کریں گے، ادھر مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی. کہا روتا اس لیے ہوں، ذریت نے کہا اس کی فکر نہ کر، فکر نہ کر. ہم ایسے بندے تلاش کر لیں گے کہ جو نگر نگر اعلان کرتے پھریں گے محمد کا وسیلہ جائز نہیں ہے. یہ سن لیں جو کہتے ہیں مصطفیٰ کا وسیلہ جائز نہیں، رب کی عزت کی قسم یہ آدم کے گروپ کے نہیں، شیطان کے گروپ کے ہیں. یہ بات وہاں سے چلی، کہاں چراغ بجھے، شیر تو ویسے ہے دوسرا، کہاں چراغ جلے روشنی کہاں پہنچی. میں کہتا ہوں کہاں چراغ بجھے تیرگی کہاں پہنچی، کہاں چراغ بجھے تیرگی کہاں پہنچی. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کے وسیلے کے بغیر میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. کل اے میرے حبیب میرے اور میری مخلوق کے درمیان آپ واسطہ اور وسیلہ بن جانا. اب اسی سے ریلیٹڈ چونکہ بات ہے میں اس سوال کی ساتھ ہی حل کر دیتا ہوں. یہ بہنوں کی طرف سے سوال ہے، خواتین کی طرف سے. اولیاء اللہ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں لیکن وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. بس سوال اتنا ہے، اولیاء کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اور وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ الجھن آئی ہے کہ جب کسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارا شاید محتاج ہے، تو کیا محتاج بھی ہمارا وسیلہ بن سکتا؟ سوال اس انداز سے پیدا ہوا ہے کہ وہ خود جب ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اور وہ محتاج ہے ہماری دعاؤں، تو کیا جس کے لیے دعا کی جائے وہ خود محتاج ہو کر ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی کو دعا دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہے. یہ کوئی قانون ہی نہیں کہ کسی کو آپ دعا دیں اور یہ ثابت ہو کہ وہ محتاج ہے. جتنے منگتے ہیں دینے والے کو دعا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ جو منگتے ہیں جو فقیر جب غنی انہیں کچھ دیتے ہیں تو دعا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غنی ہے اور وہ محتاج ہے. اس سے یہ مراد سمجھی جاتی ہے کہ جو دعا دے رہا ہے وہ غنی ہے اور جس کو دی وہ محتاج ہے دعا کر. بات یہ نہیں ہوتی. ہم درود پڑھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، یہ بھی دعا ہے. تو کیا حضور ہماری دعا کے محتاج ہے؟ حضور محتاج ہے ہماری دعا کے؟ وہ تو محتاج ہی نہیں ہماری دعا کے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے جنازے پر بھی وہ دعا نہیں پڑھی گئی جو ہمارے پہ پڑھی جاتی ہے. وہاں تو حاجت ہی نہیں دعا. حضور کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں. آپ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے، امام الانبیاء کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں. اگر ہمارے جیسے ہوتے تو جنازہ بھی ہم جیسا ہوتا. تو کس کی جرت تھی کہ حضور پر کھڑا ہو کے کہتا اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ مولا اس میت کو بخش دے؟ کس کی جرت؟ نبی بخشش کے لیے امت کے محتاج نہیں، امت محتاج ہے ان کی اپنی بخشش کے لیے. اور علامہ ابن کثیر نے تو اس پر نقطہ بیان کیا. پھر یہ کہ ہمارے جنازے پر جو دعائیں ہیں وہ حضور کے جنازے پہ نہیں ہوئی. پھر امام الانبیاء ہر جنازہ، ہم بھی بشر ہیں حضور بھی بشر ہیں، ہر جنازے کا امام ہوتا ہے. مصطفیٰ کے جنازے کا کوئی امام نہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بات سمجھے؟ پوچھے لوگوں سے حضور اگر ہمارے جیسے ہیں
تو پھر سب کے جنازے کا امام ہوتا ہے.